بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ملا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ جودن کے قریب کوئی ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے علم کا بہت کمانڈ تھا اور درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمدانی کے قصے بیان کرنا شروع کیے۔ حضرت شیخ نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 5۔ ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ حضرت شیخ نے فرمایا میں نے تو چھٹا رکن بھی سنا ہے۔ مولانا صاحب بگڑ کر بولے چھٹا رکن تو کوئی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ سنا غلط سنا۔ حضرت نے جواب دیا جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے، آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہیں لیکن عالم بننے کی کوشش میں خواہ مخواہ دخل در مخلوقات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں، فقہ میں موجود ہیں۔ آپ جس چھٹے رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم کے بعد فرمایا نہیں مولانا، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ، لہذا میں جاتا ہوں۔ حضرت شیخ نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرانا چاہا مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا۔ پوری تیاری کے بعد روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں پہنچ کر 7 برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے خیال سے روانہ ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے باعث تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بیٹھتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئے۔ تختے سے اتر کر خشکی میں آئے، وہاں سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت نہ گھاس۔ ملا صاحب 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے۔ یکایک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا۔ اس نے آواز دی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں، میں 3 دن رات سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے مگر میں دکاندار ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ۔ ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت واز سنایا۔ تم مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اس سے کہا تو کیسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ اس نے مڑ کر جواب دیا اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہوتا اور اس سے میرا ثواب ہی نہیں جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی خوان ان کے آگے رکھ دیا اور انہوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا میں روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا اور نہ اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر آ گیا اور ملا صاحب جھپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے۔ یہاں تک کہ 3 رات دن گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور 3 رات اور دن تک غائب رہا اور جب ان کی حالت بھوک اور پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کے آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 3 رات دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں
نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کہ 3 رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا کہ میں 7 حج کا ثواب دے چکا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج میں 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا اور ملا صاحب کھانے کے بعد تازہ دم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سمندر کے کنارے وہ اپنی عادت کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک دور سے انہیں ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنا عمامہ سر سے اتارا اور اس کو ہلا ہلا کر چیخنا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز کو روک لیا، ایک کشتی ان کے پاس بھیجی، اس میں سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہو کر ہندوستان واپس آ گئے۔ چند دنوں کے بعد ملا صاحب دوبارہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے، کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی نخوت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار گزری، کیونکہ ملا صاحب حضور کے قریب اس طرح بیٹھے گویا وہ حضرت کے ہمسر ہوں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر حضرت بابا صاحب کے روب کے سبب سب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کوئی کچھ کہتا۔ آخر حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک کیوں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز سے جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہیں تھا، حج کرنے گیا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا اور 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج کیے۔ حرمین میں نمازوں اور روزوں کا جو ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا۔ اب 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رستے کی مصیبتیں ختم ہوئی اور میں خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ حضور بابا فرید نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد کیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھی، 7 رمضانوں کے روزے رکھے، سبحان اللہ، بڑی سعادت آپ نے حاصل کی، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں؟ ملا صاحب نے جواب دیا، میں خفا تھا ہی کب؟ حضرت نے فرمایا 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا مجھے یاد نہیں، کیا بات ہوئی تھی، آپ ذرا یاد دلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، آپ نے جواب دیا 5، اور ہم نے کہا تھا کہ 6واں رکن روٹی بھی ہے، اس سے آپ خفا ہو کر چلے گئے۔ قرآن مجید کی اور آیت پڑھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ یہ سن کر مولانا ہنسے اور انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے تو بھائی رکن ہی 5 ہیں، 6واں رکن کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا مولانا میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا ناراض ہوئے اور کہنے لگے اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی میری فلاں کتاب لائیے۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا تم میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ سب لوگ دور ہٹ گئے۔ حضرت نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے اوراق الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے وہ کتاب منگوائی گئی تھی۔ یکا یک حضرت نے فرمایا لیجئے یہ عبارت موجود ہے۔ مرشد نے جھک کر کتاب کو دیکھا، اس کتاب میں کوئی حرف نہیں، بالکل سادہ اوراق تھے۔ یکا یک مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی وہ عبارت نظر آئی۔ پھر مولانا نے اس کتاب کی طرف دیکھا تو اسی کتاب کے اسی ورق پر مولانا کو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی ایک چیخ ماری، حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے، توبہ کی اور اسی وقت بیت کے شرف سے مشرف ہوئے اور اس دن سے سکوت اختیار کیا۔ پھر مرتے دم تک کبھی انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، اکثر ان پر گریہ طاری رہتا تھا اور زیر لب
پکارا کرتے تھے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی بھی ہے، اسلام کا چھٹا رکن روٹی بھی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ واقعہ انوار الاصفہاء سے لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔